اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان کأنہن الیاقوت والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے اس سورہ مبارکہ کی 55 آیات کا مطالعہ اس وقت تک ہو چکا ہے۔ فیہن قاصرات الطرف، ان میں ایسی عورتیں ہوں گی جن کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ عورت کی جھکی ہوئی نگاہیں شرم و حیا کی علامت ہے، اور شرم و حیا نسوانیت کا خاص زیور ہے اور ان کے اخلاق کا سب سے بڑا محافظ بھی۔ جھکی ہوئی نظروں کا بیان گویا اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنتی عورتوں کا بیان ان کے حسن و جمال سے بھی پہلے ان کے شرم و حیا اور عفت مآبی کا بیان فرمایا ہے، گویا ان کے حسن ظاہری اور باطنی کا بیان ہے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کو چھوا نہیں ہوگا ان سے پہلے نہ کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے۔ جنتی جنوں کی بیویاں ظاہر ہے انہیں کے جن سے ہوں گی، جنہیں ان سے پہلے کسی جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، اور انسانوں کی بیویاں انسان ہوں گی جنہیں ان سے پہلے کسی انسان نے نہیں چھوا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ ایسی ہوں گی گویا لعل اور مونگے ہوں، یاقوت اور مرجان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، کیا بھلائی کا بدلہ بھلائی کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ نیک لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اللہ کی خاطر جو سختیاں برداشت کی، جو قربانیاں دی، اور اللہ تعالیٰ کی احکام کی پابندی کرنے کے حوالے سے جو پابندیاں کی، مشقتیں اٹھائیں، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں بدلہ تو دینا ہے۔ اب ان مذکورہ نعمتوں کی شکل میں، جنت کی شکل میں اللہ تعالیٰ انہیں ان کی محنت اور کوششوں کا بدلہ دے کر ان کی قدر افزائی فرمائے گا، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے اندر شر کا مقابلہ کیا، اپنے نفس پر پابندیاں لگائیں، حرام کو چھوڑا، حلال کو اختیار کیا، تو جنت کی شکل میں، جنت کی نعمتوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ انہیں بدلہ دے گا اور ان کی محنتوں اور کوششوں کو سراہا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان سے پرے دو جنتیں اور بھی ہیں۔ یہاں اس آیت مبارکہ اور اس سے پہلے جس کی وضاحت اس سے پہلے ہو چکی ہے، آیت نمبر 46 کے اندر، وہاں پر دو جنتوں کا ذکر ہے، اور اس آیت کے اندر بھی دو جنتوں کا ذکر ہے۔ مفسرین نے کئی توجیحات کی ہیں اس سلسلے میں، لیکن سورۃ الواقعہ کو اگر سامنے رکھا جائے اور اس پورے سورہ مبارکہ کا اسلوب اور خطاب انسانوں اور جنات سے دونوں کو سامنے رکھا جائے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آیت 46 کے اندر جن دو جنتوں کا ذکر ہوا ہے وہ اصحاب الیمین، جن کا ذکر آگے سورہ الواقعہ کے اندر، یاد رہے کہ سورہ الواقعہ اور سورہ الرحمن ان کا آپس میں جوڑے کا تعلق ہے۔ اصحاب الیمین کے لیے نسبتاً کم درجے کی جنت، جس کا ذکر آیت نمبر 46 کے اندر ہوا ہے، اور یہ جو آیت زیر مطالعہ اس کے اندر والسابقون السابقون اولئک المقربون،
جس کا ذکر سورہ الواقعہ کے اندر آئے گا کہ آگے بڑھ جانے والے وہ تو ہیں ہی آگے بڑھ جانے والے، اولئک المقربون، وہ تو مقرب ہیں، مقرب بارگاہ ہیں۔ تو اصحاب الشمال، اصحاب الشمال بائیں ہاتھ والے، ان کے مقابلے میں جنت کے دو گروہوں کا ذکر ہوا ہے، اصحاب الیمین اور مقربون، اللہ کی بارگاہ کے مقرب ترین لوگ۔ تو اس کی پوری تفصیل سورۃ الواقعہ کے اندر آئے گی، اور ان کا ذکر اس کے علاوہ اولئک المقربون والسابقون السابقون، ان کا ذکر سورۃ توبہ کے اندر بھی ان الفاظ کے اندر آیا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ ان الفاظ کی شکل میں مقربین بارگاہ کا ذکر آیا ہے، اور پہلے پہل سبقت کرنے والے مہاجر اور انصار، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی نیکوکاری کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے، جن کے دامن میں، جن کے ساتھ ساتھ نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ان میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ سورۃ الواقعہ کے اندر ان مقربین بارگاہ کا خصوصی طور پر ان کی جنت کا ذکر ہوگا، خصوصی طور پر ان کی جنت کا ذکر ہے، بہت اونچے درجے کی جنت۔ اور آیت نمبر 46 کے اندر اصحاب الیمین کے لیے اس سے نسبتاً کم تر جنت کا ذکر ہوا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ مُدْحَامَّتَانِ، دونوں گہرے سبز رنگ کی ہوں گی، ان دونوں جنتوں کا رنگ سیاہی مائل سبز ہوگا، یعنی بہت گھنی سرسبز اور شاداب۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان میں دو چشمے ہوں گے ابلتے ہوئے، یعنی ہر جنت کے اندر ایک ایک ایسا فوارے کی طرح کا چشمہ ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔